بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال الله تعالى يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں انسان اور جنات کی پیدائش کے مقصد کو بیان فرماتے ہیں۔ اعلان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں زندگی گزارے۔ اور ساتھ ساتھ ایک طرف تو یہ تنبیہ فرما دی گئی کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، شیطان نہیں چاہتا کہ بندہ کفر اور شرک سے بچ کر اطاعت اور بندگی والی زندگی گزارے۔ تو دوسری طرف یہ بھی تنبیہ فرما دی گئی کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، کہ اے انسانوں، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، یعنی قیامت آئے گی اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور تم سے تمہاری زندگی کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے، تم سے دنیاوی زندگی کے بارے میں معلومات کی جائے گی۔ لہذا فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، اے لوگو، دنیاوی زندگی تم کو غفلت میں نہ ڈالے رکھے، دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے رکھے۔ فرمایا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ اے لوگو، دنیا کی زندگی اور شیطان تم کو اللہ کی طرف سے غفلت اور دھوکے میں نہ ڈالے رکھے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تم شیطان کو دشمن سمجھ کر ہی زندگی گزارنا۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، فرمایا کہ شیطان اپنے گروہ کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے متبعین کو دوزخ کی طرف بلاتا ہے۔ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور محبت پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اس امت کی ہر ممکن قدم قدم پر رہنمائی فرمائی۔ گزشتہ جمعے کو میں نے المعجم الکبیر کی 7836 نمبر کی وہ روایت ذکر کی تھی جس میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو زمین پر بھیجا، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دنیا میں بھیجا، تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے 9 مطالبات کیے تھے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے دنیا میں آتے وقت 9 چیزیں مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو 9 کی 9 چیزیں عطا فرما دی تھی۔ گزشتہ ہفتے ان میں سے 5 چیزوں کا ذکر ہوا تھا، 4 چیزیں انشاءاللہ آج ذکر کی جائیں گی، لیکن کچھ لوگ آج یہاں وہ ہوں گے جو گزشتہ جمعے کو نہیں تھے، اس لیے مختصراً ان 5 چیزوں کو بھی سنتے رہیں۔ شیطان نے دنیا میں آتے وقت میں اللہ تعالیٰ سے جو 9 مطالبات کیے تھے، ان میں پہلا مطالبہ یہ تھا، شیطان نے کہا تھا کہ یا ربی انزلتنی الی الارض وجعلتنی رجیما فاجعل لی بیتا، اے میرے پروردگار، جب تم نے مجھے دھتکار دیا، جب تم نے مجھے زمین میں اتار دیا، جب تم نے مجھے دنیا میں بھیج دیا، تو یہ بتلائیے کہ میں دنیا میں جانے کے بعد میں کہاں رہوں گا، میرا گھر کیا ہوگا، میرے رہنے کی جگہ کیا ہوگی۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ الحمام، غسل خانے اور بیت الخلاء یہ تیرے رہنے کی جگہ ہوگی۔
دوسرا مطالبہ شیطان نے یہ کیا تھا فجعل لی مجلسا، کہ اے میرے پروردگار مجھے بتلائیے کہ میں دنیا میں جانے کے بعد میں کہاں بیٹھا کروں گا، میری مجلس اور نشست گاہ کیا ہوگی۔ اللہ نے فرمایا تھا الاسواق و مجامع الطرق، کہ بازار، مارکیٹیں اور چوراہیں تیری مجلس ہوگی، تیری بیٹھنے کی جگہیں ہوں گی۔ تیسرا مطالبہ شیطان نے یہ کیا تھا فجعل لی طعاما، اے میرے پروردگار مجھے بتلائیے کہ میں دنیا میں جانے کے بعد میں کیا کھایا کروں گا، جب مجھے بھوک لگے گی تو کس چیز کو کھا کر کے میں اپنی بھوک کو دور کروں گا۔ اللہ نے فرمایا تھا کل ما لم یذکر اسم اللہ علیہ، ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، ہر وہ کھانا جو اللہ کے نام کے بغیر کھایا جائے وہ تیرا کھانا ہوگا، اسے کھا کر تو اپنی بھوک کو دور کر سکتا ہے۔ چوتھا مطالبہ شیطان نے یہ کیا تھا کہ فجعل لی شرابا، اے میرے پروردگار مجھے یہ بتلائیے کہ میں دنیا میں جانے کے بعد میں کیا چیز پیا کروں گا، جب مجھے پیاس لگے گی تو کس چیز کو پی کر کے میں اپنی پیاس کو دور کروں گا۔ اللہ نے فرمایا تھا کل مسکرین، کہ ہر وہ چیز جس کے پینے سے نشہ ہوتا ہو، ہر وہ چیز جسے پی کر کے انسان کو نشہ ہوتا ہو، وہ تیرے پینے کی چیز ہوگی، وہ تیرا مشروب ہوگا، تو اس سے اپنی پیاس کو دور کر سکتا ہے۔ شیطان نے پانچواں مطالبہ یہ کیا تھا فجعل لی مودنا، اے میرے پروردگار یہ بتلائیے کہ میں دنیا میں جانے کے بعد میں کس چیز کے ذریعے آواز لگاؤں گا تاکہ تیرے بندے میری طرف متوجہ ہو اور میں تیرے بندوں کو تجھ سے دور کر سکوں۔ مجھے بتلائیے کہ میں کس چیز سے اعلان کروں گا، میرا مائک کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا تھا المزامیر، کہ بینڈ باجے اور گانا بجانا تیرے اعلان کا ذریعہ ہوگا۔ یہ پانچ چیزیں وہ تھی جو پچھلے ہفتے جمعے کو ذکر کی گئی تھی۔ شیطان نے دنیا میں آتے وقت چھٹا مطالبہ اللہ سے یہ کیا تھا کہ فجعل لی قرآنا، اے میرے پروردگار جب آپ نے مجھے دھتکار دیا، جب آپ نے مجھے زمین پر اتار دیا تو یہ بتلائیے کہ میں دنیا میں جانے کے بعد میں کیا چیز پڑھا کروں گا، میرے پڑھنے کی کیا چیز ہوگی، میرے پڑھنے کی کوئی چیز متعین کیجئے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ الشعر، شعر و شاعری تیرے پڑھنے کی چیز ہوگی، تو شعر و شاعری کے ذریعے اپنے دل کو بہلانا، شعر و شاعری پڑھا کرنا۔ شعر و شاعری کے تعلق سے ہم یہ وضاحت ذہن میں رکھیں، ہمارے علماء لکھتے ہیں، مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ اسلام میں فی نفسہ ہی شعر و شاعری کرنا ناجائز اور حرام نہیں ہے، بلکہ وہ شعر و شاعری کرنا حرام ہے جو اسلام کے منافی ہو، وہ شعر و شاعری کرنا حرام ہے جو نبوی تعلیمات کے خلاف ہو، وہ شعر و شاعری کرنا حرام ہے جو کتاب و سنت سے ٹکراتی ہو، وہ شعر و شاعری کرنا حرام ہے جو شریعت مطہرہ سے میل نہ کھاتی ہو۔ لیکن اگر شعر و شاعری ایسی ہے جس میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کے نبی کی تعریف ہے، قرآن و سنت کی باتیں ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ ایسی شاعری صرف جائز ہی نہیں بلکہ اسلام میں پسندیدہ ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعر و شاعری کو اسلام کی دعوت کے لیے اور اسلام کے دفاع کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ اگرچہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود اشعار نہیں پڑھا کرتے تھے، شعر و شاعری آپ نہیں کیا کرتے تھے، اور شعر و شاعری کرنا آپ کی شان کے مطابق بھی نہیں تھی۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھلائی تھی، اور شعر و شاعری کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان کے مطابق بھی نہیں تھی۔ لیکن احادیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں اشعار پڑھے جاتے تھے، اور آپ علیہ السلام ان اشعار کو سن کر پڑھنے والوں کو داد دیا کرتے تھے۔ ایک دو حدیثیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں جن سے معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اچھے اشعار کو پسند فرماتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک سفر میں اللہ کے نبی علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے، آپ کے ساتھ میں حضرت انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔
جو اکثر آپ کے ساتھ سفر میں ہوا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بڑی عمدہ آواز میں اشعار اور حدی پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مخصوص لب و لہجے میں اشعار پڑھ رہے تھے، اور آپ کے ان اشعار کو سن کر اونٹ بڑی تیزی سے دوڑ رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ میں اونٹنیوں پر آپ کی بیویاں بھی سوار تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ حضرت انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز کو سن کر اونٹ تیزی سے دوڑنے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا، رویدک یا انجشہ سوقک بالقواریر، کہ اے انجشہ رکو، آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو، اس لیے کہ آپ کی آواز کو سن کر یہ اونٹنیاں تیز دوڑ رہی ہیں، اور یہ شیشے جیسی عورتیں جو اونٹ کے اوپر سوار ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اونٹنیوں کے تیز چلنے کی وجہ سے ٹوٹ کر کے گر جائیں۔ محدثین لکھتے ہیں، مؤرخین نے لکھا ہے کہ جنگ احزاب سے جب اللہ کے نبی علیہ السلام فارغ ہوئے تو آپ نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں صحابہ کو اکٹھا کیا اور آپ نے خطبہ دیا۔ اس خطبے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، ان قریشیوں کو اب حوصلہ نہیں ہوگا کہ یہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ کرے۔ سارا عرب بھی اگر اکٹھا ہو جائے تو یہ اب ہم مسلمانوں کا اور اسلام کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، بلکہ اب وقت یہ آئے گا کہ ہم خود ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ چنانچہ تاریخ بتلاتی ہے کہ ایسا ہوا بھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی خطبے میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اب یہ قریشی لوگ تلوار کے ذریعے ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، بلکہ اب یہ لوگ ہم سے زبانی جنگ کریں گے، یہ لوگ ہماری مذمت کریں گے، یہ لوگ ہماری برائی کریں گے، اور یہ لوگ تجارتی میلوں میں ہم مسلمانوں کے خلاف نفرت کا زہر اگلیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوران خطبہ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمانوں، تم تلوار کی جنگ میں میرے ساتھ تھے، یہ بتلاؤ کہ زبان کی جنگ میں میرے ساتھ کون کون رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو 3 صحابہ کھڑے ہوئے، حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب ابن مالک اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرات کھڑے ہو کر کے کہنے لگے، ہم اپنے اشعار کے ذریعے اسلام کا دفاع کریں گے، آپ کی مدافعت کریں گے اور کافروں سے مقابلہ کریں گے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جوش میں آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے اشعار کے ذریعے ان کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دوں گا، میں اپنے اشعار کے ذریعے ان کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ زبانی جنگ ہوئی اور بڑے عمدہ طریقے سے لڑی گئی۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ جب حدیبیہ میں کفار نے اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، تو جب اگلے سال اللہ کے نبی علیہ السلام تقریباً 1500 صحابہ کو لے کر کے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام جس اونٹنی پر سوار تھے، اس اونٹنی کی رسی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھی، جو اس زمانے کے بڑے مشہور شاعر تھے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ اس وقت میں جب مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے تھے اپنی زبانوں سے لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے تھے، تلبیہ کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی کی اونٹنی کی رسی کو پکڑے ہوئے تھے، وہ اشعار پڑھ رہے تھے، اور اشعار میں بڑے جذبات میں آ کر کے کفار سے مخاطب ہو کر کے یہ کہہ رہے تھے، اس وقت میں تم نے روکا تھا، اگر تم نے اس وقت میں ہمیں خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرنے دیا، بیت اللہ کے چکر نہیں لگانے دیے، تو یاد رکھو ہم تمہیں چیر پھاڑ کر کے رکھ دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ جب آپ نے یہ اشعار سنے تو آپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آئے، ان کو خاموش کرنا چاہتے تھے،
لیکن کرنے کی ہمت اس لیے نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود ان اشعار کو سن کر خاموشی اختیار فرمائے ہوئے تھے، لیکن آپ نے اشارے سے کہا کہ عبداللہ ہیں، خانہ کعبہ تمہارے سامنے ہے، سب تلبیہ پڑھ رہے ہیں اور تم اشعار پڑھ رہے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کے فرمایا دعہو یا عمر، کہ اے عمر رہنے دو، اس کو اشعار پڑھنے دو، اس لیے کہ اس کے اشعار کے ذریعے کفار کے سینوں پر تمہارے تیروں سے زیادہ زخم ہو رہے ہیں۔ ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فی نفسی ہی شعر و شاعری کرنا حرام نہیں ہے، فی نفسی ہی شعر و شاعری کرنا گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ شعر و شاعری حرام ہے جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ٹکراتی ہو۔ تو یہ چھٹی چیز تھی جو شیطان نے اللہ سے مانگی تھی کہ مجھے بتلائیے میں دنیا میں جانے کے بعد میں کیا پڑھوں گا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ تم شعر پڑھا کرنا۔ تو گندے شعر یہ شیطان کے پڑھنے کی چیز ہے۔ 7واں مطالبہ شیطان نے اللہ سے یہ کیا تھا، فَاجْعَلْ لِي کتابا، اے میرے پروردگار جب تم نے مجھے دھتکار دیا، جب تم نے مجھے دنیا میں بھیج دیا، جب تم نے مجھے زمین پر اتار دیا، تو یہ بتلائیے کہ میں دنیا میں جانے کے بعد میں کیا چیز لکھوں گا، میرے لکھنے کی کیا چیز ہوگی، میری تحریر اور کتابت متعین کیجئے۔ اللہ نے فرمایا تھا الوسم، کہ گوننا گنوانا یہ تیرے لکھنے کی چیز ہوگی، یعنی جو لوگ اپنے ہاتھوں پر، اپنے پیروں پر یا اپنے بدن کے کسی اور حصے پر کارٹون بنوا لیتے ہیں یا کوئی مذہبی علامت بنوا لیتے ہیں یا اپنا نام لکھوا لیتے ہیں، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کی کتابت اور تحریر ہے، مسلمان کی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں 2116 نمبر کی روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوسم فی الوجہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر گنہوانے سے منع فرمایا ہے۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں پر، اپنے پیروں پر یا اپنے بدن کے کسی حصے پر کوئی کارٹون نہ بنوائے، نام وغیرہ نہ گنوائے۔ یہ اسلام والے کا کام نہیں ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے 8واں مطالبہ یہ کیا، فَاجْعَلْ لِي حَدِيثًا، کہ اے میرے پروردگار جب تم نے مجھے دھتکار دیا، جب تم نے مجھے زمین پر اتار دیا، تو یہ بتلائیے کہ میں دنیا میں جانے کے بعد میں کیا گفتگو کروں گا، میری بات چیت اور گفتگو کیا ہوگی۔ اللہ نے فرمایا تھا الکذب، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گفتگو کرنا تیری بات چیت اور تیری گفتگو ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف احادیث مبارکہ میں جھوٹ بولنے کی وعید بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ ترمذی شریف میں 4844 نمبر کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا كذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به، کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، جب کوئی انسان جھوٹی گفتگو کرتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ یعنی وہ فرشتے جو انسان کی حفاظت کر رہے تھے، وہ فرشتے جو انسان کے ساتھ میں تھے، وہ فرشتے جب انسان کی جھوٹی گفتگو کو سنتے ہیں تو تقریباً 1.25 کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے جھوٹ کی وعید۔ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کو منافق کی علامت قرار دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آیت المنافق 3، کہ منافق کی 3 علامتیں اور 3 پہچان ہیں۔ نمبر 1 اذا حدث کذب، کہ جب وہ گفتگو کرے تو گفتگو کرتے ہوئے جھوٹ بولے۔ نمبر 2 اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرے تو وعدے کو پورا نہ کرے، وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ نمبر 3 اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے۔ ایک تیسری روایت
جس سے جھوٹ بولنے کی قباحت اور گندگی اور سچ بولنے کی عمدگی معلوم ہوتی ہے، وہ ہے جس کو حضرت عبد الرحمن ابن قراد رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو آپ کے صحابہ نے آپ کے وضو کا استعمال شدہ پانی اپنے اعضاء پر، اپنے ہاتھوں اور پیروں پر ملنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے معلوم کیا، ما حملکم علی ھذا، کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم میرے وضو کا پانی جو استعمال شدہ ہے اپنے ہاتھوں پر، اپنے پیروں پر اور اپنے اعضائے بدن پر کیوں مل رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، حب اللہ و رسول، اے اللہ کے رسول، ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث، کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرے، یا یہ چاہتا ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرے، تو اس کو چاہیے کہ جب بھی بولے وہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس امانت میں خیانت نہ کرے۔ تیسری بات آپ نے یہ فرمائی، وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ اسے چاہیے وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، حسن معاملہ کرے۔ ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا ایک مسلمان کا، ایک ایمان والے کا کام نہیں ہے، بلکہ جھوٹ بولنا یہ شیطان کا کام ہے۔ نواں مطالبہ شیطان نے یہ کیا تھا، فَاجْعَلْ لِي مَصَائِدَ، اے میرے پروردگار، جب آپ نے مجھے دھتکار دیا، جب آپ نے مجھے زمین پر اتار دیا، جب آپ نے مجھے دنیا میں بھیج دیا، تو یہ بتلائیے کہ میں کس چیز کے ذریعے تیرے بندوں کا شکار کروں گا، میرے شکار کرنے کا ذریعہ کیا ہوگا، میرا جال کیا ہوگا، اس کو متعین کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا تھا، النساء، کہ عورتیں تیرا جال ہوں گی جس کے ذریعے تو میرے بندوں کا شکار کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیر محرم اور اجنبی عورتوں کے ساتھ خلوت اور تنہائی اختیار کرنے سے اپنی امت کو منع فرمایا ہے۔ ترمذی شریف میں 1171 نمبر کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا لا یخلون رجل بامرأۃ، کہ اے لوگو سنو، تم میں سے کوئی شخص کبھی بھی کسی عورت کے ساتھ خلوت اور تنہائی میں نہ رہے۔ آپ نے فرمایا، الا کان ثالثہما الشیطان، کہ جب ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت تنہائی اور خلوت اختیار کرتے ہیں تو وہاں تیسرا شیطان آ جاتا ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان دونوں کو کسی طریقے سے وہ گناہ میں مبتلا کر دے، ان دونوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا کر دے۔ یہ 9 مطالبات تھے جو شیطان نے دنیا میں آتے وقت اللہ تعالیٰ سے کیے تھے۔ یہ 9 چیزیں تھی جو اللہ تعالیٰ سے شیطان نے مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو 9 کی 9 چیزیں عطا فرما دی تھی، اور اللہ نے اپنے نبی کی زبانی اپنے بندوں کو آگاہ بھی کر دیا تھا تاکہ بندے شیطان کے وسوسوں سے، اس کے حملوں سے محفوظ رہے اور اپنی پیدائش کے مقصد میں لگے رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہیں، اس کی نافرمانی سے اپنی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری زندگی شیطان کے وسوسوں اور گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔